إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملها فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم لقد رأوه ومناد يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا قالوا نعم وكلهم لقد رآه فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون متفق علیہ۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ سب سے بڑا بادشاہ ہے، اسی نے سب چیزوں کو پیدا کیا، وہی سب کا رکھوالا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں، سب چیزیں اس کی محتاج ہیں، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے ارادے کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کے سب کام اچھے ہیں، وہ نیکی کو پسند کرتا ہے، برائی اسے نہیں بھاتی۔ اور درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، امام الانبیاء ہیں اور پوری کائنات کے رہبر و پیشوا ہیں۔ محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کی اس خطبہ جمعہ کا عنوان ہے غفلت کی ہلاکت۔ میرے بھائیوں اور میری ماں و بہنوں،
ہم اپنے ماحول اور گرد و پیش پر نظر ڈالیں اور معاشرے کی نقل حرکت کو دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ ہر طرف ایک گہما گہمی ہے. بازاروں میں جانے آنے والوں کا رش ہے، لوگوں کا ایک ہجوم ہے، لوگوں کی بھیڑ ہے. سڑکوں پر وسائل حمل و نقل کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، سمندروں میں سفینے رواں دواں ہیں، فضا میں ہوائی جہازوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے. ہر شخص مصروف نظر آتا ہے، مشغول نظر آتا ہے، کسی نہایت ہی اہم کام کے لیے بے قرار و بے چین اور فکر مند معلوم ہوتا ہے. بچے اور بوڑھے، مرد اور عورتیں، چھوٹے اور بڑے، غریب اور امیر، سبھی کسی گمشدہ کی تلاش میں سرگرداں اور کسی مہم جوئی کا حصہ نظر آتے ہیں. غور و تأمل اور تحقیق و جستجو سے پتہ چلا کہ لوگ فکر معاش کے لیے پریشان ہیں، زندگی کو بہتر بنانے کی فکر میں ہیں، آسائشوں اور سہولتوں کی تلاش میں بے قرار ہیں، لذتوں، راحتوں اور تن آسانیوں کی تلاش میں بے چین ہیں. ان کی تمام تر مصروفیتیں اور تمام تر کوششیں صرف اور صرف اپنے جسم کی خواہشات اور جسم کے مطالبات کے حصول کے گرد گھومتی ہیں. روح کی نشو و نما کی کوئی فکر ہے، نہ کوئی سوچ ہے. گویا کہ وہ زندگی کو بہتر بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ زندگی کیسے گزاری جائے، زندگی کو کیسے بہتر بنائی جائے. لیکن ہم بھول گئے کہ یہ دنیا، یہ زندگی ایک سفر ہے، اور سفر پر روانہ ہونے سے پہلے سادے سفر ساتھ لینا اور لوازمات سفر پوری کرنا لازمی اور ضروری ہوتا ہے، جس میں منزل کی تعین، راستے کی ڈائریکشن اور دیگر لوازمات ہوتے ہیں. اب وہ شخص جو یہ چاہے کہ اس کا سفر بخیر و عافیت گزرے، مصائب و مشکلات اور خطرات کا سامنا نہ کرنا پڑے، راستہ نہ بھولے اور بھول بھلیوں میں گم ہونے کی بجائے شاہراہ پر چلتا ہوا سیدھا منزل مقصود پر پہنچ جائے، تو سفر پر روانہ ہونے سے پہلے انہیں ان سوالوں کا جواب جان لینا چاہیے کہ اس کی منزل کیا ہے، ڈائریکشن کیا ہے اور زاد راہ کیا ہے. اپنے گریبان میں جھانکیے، اپنے دل کو ٹٹولیے، اپنی خواہشات کو جانچیے اور اپنے طرز عمل پر نظر ڈالیے اور معلوم کیجیے کہ ہماری منزل کیا ہے، دنیا کی زندگی یا آخرت کی زندگی، دنیا کی سہولتیں یا آخرت کی عافیت، جسم کی رغبتیں اور راحتیں یا روح کے تقاضے اور مطالبے، لوگوں کی خوشی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی و خوشنودی، طلب دنیا کا حصول یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی طلب و جستجو. آپ غور کیجیے، ٹھنڈ آنے سے پہلے ہم سردیوں کے لباس اور جو بھی چیزیں ضرورت پڑتی ہے ان کا بندوبست کر لیتے ہیں. گرمیوں کے آنے سے پہلے ہم گرمیوں سے بچنے کے لیے ان چیزوں کا بندوبست کر لیتے ہیں. اپنی گاڑی، اپنی کار میں بیٹھنے سے پہلے پیٹرول ڈیزل چیک کر لیتے ہیں، کہاں تک جائے گا یہ. لیکن یہ زندگی جی رہے ہیں اور اس کے بعد ایک اور زندگی ہے، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. ہم ہر دن اپنے موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں.
حساب کا وقت قریب آ رہا ہے اور اللہ فرماتا ہے تم بے خبری میں مبتلا ہو، غفلت کی زندگی جی رہے ہو اور یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں ہیں، قیامت کی تیاری نہیں کر رہا ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، موت اسے یاد ہی نہیں ہے، پل صراط جہنم وہ سوچتا ہی نہیں ہے، تمام فکر و سوچ کا محو صرف اور صرف دنیا۔ صبح اٹھے وہی دنیا، رات کو سوئے پھر وہی دنیا، اس طرح جی جی کے کوئی 60 کوئی 70 کوئی 80 کوئی دنیا سے چلا گیا، کوئی 30 کوئی 25 کوئی 20 جی رہے ہیں۔ دنیا کے معاملے میں ہم بڑے ماہر ہیں، بہت ماہر ہیں ہم۔ اللہ فرماتا ہے سورہ روم آیت نمبر 7 کے اندر یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، یہ دنیا کی زندگی کے ظاہر کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیاوی زندگی کو ظاہر سے بہت اچھی طرح جانتے ہیں، معلومات رکھتے ہیں۔ وهم عن الآخرۃ هم غافلون، اور آخرت سے بالکل بے خبر ہیں، غافل ہیں۔ سیاست کیسی چل رہی ہے ہمیں معلوم ہے، شیئر مارکیٹ کا حال کیا ہے ہمیں معلوم ہے، انٹرنیٹ کیسی چل رہی ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے، تجارت کاروبار اس کے بارے میں بھی ہم بہت ماہر ہیں، ہر فن مولا ہے ہم دنیا کے معاملے میں، ہر چیز میں ہم مہارت رکھتے ہیں، لیکن جب آخرت کی بات آتی ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں، نماز کے طور طریقے نہیں معلوم، زکوٰۃ کا مسئلہ مسائل نہیں معلوم، حج آئے تو اس کے احکام نہیں معلوم۔ اسی طرح ہمیں پھر اس کے بعد زندگی ایک اور جینی ہے، موت سے شروعات ہوں گی اس کے بارے میں بھی نہیں معلوم۔ اس طرح جب ہم غفلت کی زندگی جی رہے ہیں کہ ہمیں دنیا کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، آخرت کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ کل قیامت کے دن بہت افسوس کریں گے، آپ کو حسرت ہوگی، ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مریم آیت نمبر 39 کے اندر وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اے نبی آپ انہیں یوم حسرت و افسوس کے دن سے ڈرا دیجئے، ڈر سنا دیجئے۔ اللہ نے قیامت کے دن کو یوم الحسرہ کہا، مفسر کہتے ہیں حسرت ہر ایک کو ہوگی، گنہگار کو حسرت ہوگی، نیکیاں کیوں نہیں کمائیں، اچھے کام کیوں نہیں کیے، اور نیکوکاروں کو بھی حسرت ہوگی اتنی کم نیکیاں کیوں کمائیں، اور زیادہ نیکیاں اور بھلائیاں ہم نے کیوں نہیں حاصل کی، جبکہ ہر کام کا انجام تک ہر کام پہنچا دیا جائے گا، یعنی سب کا حساب و کتاب ہو جائے گا، نامہ اعمال سب کو دائیں یا بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی ہی میں رہ جائیں گے۔ جو غفلت میں جینے والے ہیں آج انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا، کبھی سوچا آپ نے کہ نامہ اعمال جو ہماری زندگی کی رجسٹر ہیں، فائل ہیں، جس کے اندر ہماری زندگی کی تمام چیزیں نوٹ ہیں، ہاں کوئی چیز ڈیلیٹ نہیں ہوتا ہے، موبائل کے ہر ایپ سے کے اندر ڈیلیٹ کی ایک جو ہے نا ایپ ہے، آپ ڈیلیٹ کر کے ہٹا سکتے ہیں، ہسٹوری سے ختم کر سکتے ہیں۔ نامہ اعمال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو بھی آپ نے کی ہے، دن دہاڑے کیے ہیں یا رات کے سناٹے میں مجمع میں کیے ہیں یا چوری چھپے، سب کچھ اس میں درج ہیں۔ ہم اتنے غافل ہیں کہ ہم اس کے بارے میں کبھی فکر ہی نہیں کرتے ہیں کہ ہم ایک دن مرنا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی شان نزول میں حدیث ہے، سورہ مریم آیت نمبر 39، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یؤتی بالموت کہیئۃ کبش املح، قیامت کے دن موت کو چتکبرے میڈھے کی شکل میں لائی جائے گی۔ موت جو ہے دیکھا ہے نہیں، دیکھ بھی نہیں سکتے، ہاں محسوس کریں گے جب ہم مرنے والے ہوں تب، اور وہ کسی کو بتا نہیں پائیں گے۔ اس موت کو اللہ تبارک و تعالی وجود بخشے گا چتکبرے میڈھے کی شکل۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ یا اہل الجنہ، اور ایک پکارنے والا فرشتہ آواز دے گا، اے جنتیو، فَيَشْعِبُونَ وَيَنْظُرُونَ، تمام جنتی اپنے گردن اٹھا کر دیکھیں گے، اور وہ پوچھنے والا پوچھے گا هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا، جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ جو جانور ہے میڈھا چتکبری شکل کا کیا ہے جانتے ہو؟ فَيَقُولُونَ، تمام جنتی کہیں گے نعم، ہاں، هَذَا الْمَوْتِ، یہ موت ہے، یہ جانتا ہوں اسے، یہ موت ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلُّهُمْ لَقَدْ رَأَوْهُ، کیوں نہیں پہچانے گا؟ ہر کسی کا اس سے واسطہ پڑ چکا ہوگا تو کیوں نہیں پہچانیں گے؟ پھر اس پکارنے والے جہنمیوں کی طرف مخاطب ہو کر کہے گا یا اہل النار، اے جہنمیوں، فیشعبون وینظرون، تمام جہنمی اپنے گردن اٹھا کر دیکھیں گے۔ وہ پوچھنے والا پوچھے گا هل تعرفون هذا، جانتے ہو اسے کہ کون ہے، پہچانتے ہو اسے؟ یہ جو چتکبرے میڈے کی شکل میں جو یہ جانور ہے اسے جانتے ہو، پہچانتے ہو؟ وہ کہنا جانتا ہوں، یہ موت ہے یہ۔ وَكُلُّهُمْ لَقَدْ رَأَوْهُ، یقین ہر ایک کا اس سے واسطہ پڑ چکا ہوگا۔ فَيُذْبَحُ، جنتیوں کو پکارا، جہنمیوں کو پکارا، سب سے کہا اسے پہچانتے ہو؟ تمام لوگ پہچان لیے۔ فَيُذْبَحُ، پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا، اب موت کی موت ہو گئی۔ ثُمَّ يَقُولُ، پھر کہے گا کہ اے جنتیوں، خلود فلا موت، اب تم ہمیشہ جنت میں رہو، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، اور اے جہنمیوں تم بھی اب ہمیشہ یہی رہو، تمہیں بھی موت نہیں آئے گی۔ ثم قرأ، پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مریم کی آیت نمبر 39 تلاوت کی، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اے نبی آپ انہیں حسرت و افسوس کے دن سے ڈرا دیجئے، انہیں ڈر سنا دیجئے جس دن ہر کام پہنچا دیا جائے گا، ہر معاملے کا حساب ہو جائے گا، اور یہ لوگ غفلت اور بے ایمانی ہی میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا آغاز۔ اور ایک بات دہرا رہا ہوں، زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کا آغاز۔ ہم اسلام کے ماننے والے مسلمان ہیں، ہمارا فلسفہ الٹا ہے، ہم جینے نہیں آئے ہیں، ہم مرنے آئے ہیں، اور ہم مریں گے مرنے کے جینے کے لیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک کے اندر فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت و حیات کو پیدا کیا۔ اللہ نے زندگی سے پہلے موت کا تذکرہ کیا، اور یہ زندگی کی ابتدا ہے موت، اور موت زندگی کا آغاز ہے۔ لیکن آج ہم غفلت کی زندگی جی رہے ہیں، احساس و شعور نہیں، کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیوں آئے ہیں دنیا کے اندر، کہاں جا رہے ہیں ہم، اور کہاں جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو بھیجا ہے کس لیے بھیجا ہے، ہم اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ غفلت کے بہت سارے اسباب ہیں کہ ایک انسان آخرت سے کیسے غافل ہو جاتا ہے، اپنے موت سے کیسے غافل ہو جاتا ہے۔ غفلت کے بہت سارے اسباب ہیں، سب سے بڑا سبب اور سب سے بڑی وجہ دنیا کی محبت میں بالکل منہمک ہو جانا، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جانا، دنیا کو اس سے حد سے زیادہ چاہنا۔ کیا ہے زندگی کا مقصد؟ لوگ یہی فکر میں ہیں، جو پڑھ رہے ہیں نوجوان، وہ ایک اچھا جاب مل جائے گا، ایک اچھا بنگلہ لے لوں گا، گاڑی، شادی بیاہ ہو جائے گا، بچے پیدا ہوں گے، بس یہی زندگی ہے۔ بس ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری زندگی ہے، لیکن اس سے آگے کچھ اور ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم، اور وہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے معلوم ہے عمدن
جانتے بوجھتے ہم غفلت کی زندگی جی رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے کتنوں کو دفنائے، اپنے آنکھوں سے کتنوں کی جنازے دیکھے، ہم ہر اپنے رشتہ دار کے جنازے پڑھ چکے ہیں، ہمیں معلوم ہے ہمیں، لیکن پھر بھی غفلت، یہی غفلت اسے ہی کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر کسی چیز کو نہیں ماننا، سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرنا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ دنیا کی زندگی، دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لینا ہے۔ اب کھیل کود ہے، کھیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکار کرنے کو غافل کہا کہ جو شکار کرتے ہیں یہ غفلت کی زندگی کرتے ہیں، شکار کرنے والا۔ حالانکہ شکار کرنا حلال جائز ہے، لیکن اگر آدمی اس سے حد سے بڑھ جائے تو آدمی کیا ہوتا ہے؟ کھیل کود، یہ بھی ایک کھیل ہے۔ یہ تو کھیل کود جو جائز کھیل ہے، اللہ کے نبی نے اسے بھی غفلت کہا ہے، تو جو ناجائز کھیل ہوں گے جس کا شریعت سے کوئی سروکار نہیں، جو ہم آج کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے ہم بالکل غافل ہو گئے ہیں۔ اسی طرح ہم اس سوچ میں ہیں کہ کیسے اپنے جسم کو راحت پہنچائے، سکون پہنچائے جسم کو، اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا بستر ہو، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک دن ہمیں مر جائیں گے، اور یہی جو جسم ہے یہ بغیر بیڈ کے، بغیر اے سی کے قبرستان میں پڑی ہوئی ہوں گے۔ جب ایک انسان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ گھر بناتے ہیں، جب اس کی فکر ہوتی ہے، جب تو شاعر کہتا ہے، ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ پہلے لوگ گھر میں رہا کرتے تھے، اب لوگوں کے ذہن میں گھر ہوتا ہے۔ ایک انجینئر بلایا، گھر کیسے بنائیں گے، بنگلہ کیسا ہوگا، ہماری گاڑی کیسی ہوگا، ہم سب کچھ سوچتے ہیں۔ ہم پہلے ایسے پلاننگ نہیں ہوتی تھی، آدمی بنا لیا، چلو جس طرح جینا ہے جیئیں گے۔ نہیں، ہم نے اپنے گھر بنانے میں اپنے 60 سال کی عمر ختم کر دی، رہے کتنا سال؟ 10 سال، چلو کون رہیں گے؟ ہمارے نواسے، پوتے، بیٹے، وہی لوگ رہیں گے۔ پھر جب وہ اس میں رہتے، جب گھر پرانا ہو جائے گا، پھر وہ کیا کرے گا؟ پھر وہ 60-70 سال کی عمر جب ان کی ہو جائے گی، پھر وہ فکر میں ہوں گے کہ ہمیں ایک اچھا کاروبار اپنے بچوں کو سنبھال دینا چاہیے، پھر وہ دنیا چلی۔ یہی دنیا ہے، لیکن ہم اتنے بے خبر ہو گئے ہیں کہ یہ چیزیں ہماری عقل میں آتی ہی نہیں ہیں، اور یہ غفلت کی سب سے بڑا سبب ہے کہ اپنے آپ کو دنیا میں پھنسا دینا، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لینا۔ اور جو غفلت کی ہلاکت ہیں وہ بڑا خطرناک ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیسے کیسے سزائیں اللہ تبارک و تعالیٰ غافلوں کو دیتا ہے، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی خطرناک سزائیں ہیں۔ دنیا میں ایک سزا بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، جس کے لیے آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں، آج ہم ذلت کی زندگی جی رہے ہیں، رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں، کوئی سگنل نہیں آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی کوئی علامت نہیں، رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں ہم۔ جو لوگ غفلت کی زندگی جیتے ہیں، رحمت الہی سے وہ محروم ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم نہیں کھاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمتوں کا نزول نہیں کرتا۔ جامع ترمذی سنن ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، حضرت یسیرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ہجرت کرنے والی خواتین میں سے خاتون ہیں۔ یہ خاتون کہتی ہیں یسیرہ کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم عورتوں سے فرمایا، علیکن بالتسبیح والتہلیل والتقدیس وعقدن بالانامل، تم عورتیں، سب کو حکم ہے، وہ عورتیں تھیں، اللہ کے نبی نے خاص انہیں حکم دیا کہ تم سب تسبیح، تہلیل اور تقدیس پڑھتی رہا کرو، وعقدن بالانامل، اور اسے انگلیوں کے پوروں میں گنا کرو، جو یہ پور ہیں انگلیوں کے، اس میں تسبیحات گنا کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد آگے فرمایا فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْتِقَاتٌ، کیونکہ ان انگلیوں سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا اور یہ بات کرے گی، یہ انگلیاں بات کرے گی۔ اس لیے تم لوگ ان انگلیوں میں تسبیح، تہلیل اور تقدیس گنو، پڑھو، وَلَا تَغْفَلْنَا وَتَنْسَيْنَ الرَّحْمَةَ، اور غافل نہ ہو جانا،
ورنہ رحمت الہی کے اسباب بھول جاؤ گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تم پر رحم و کرم کا نزول نہیں ہوگا. اس سے معلوم کیا ہوا کہ غفلت میں جو لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، جو غافل ہیں، وہ رحمت الہی سے محروم ہو جاتا. اللہ رحم نہیں کھاتا اس پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول نہیں ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ تم لوگ تسبیح، تحلیل اور تقدیس اپنی انگلیوں میں گنا کرو. آج ہماری انگلیاں ترس رہی ہیں تسبیح، تحلیل، تقدیس کے لیے. یہ انگلیاں کہاں چل رہی ہے؟ آپ کو بہتر معلوم ہے یہ انگلیاں کہاں چلتی ہے. موبائل کی اسکرین پر چل رہی ہے یا پھر جو ہے لیپ ٹاپ کے جو کی بورڈ پر چلتا ہے، اسی میں یہ انگلیاں چل رہی ہے. کل قیامت کے دن یہ انگلیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا. یہی بات کرے گی، یہ انگلیاں بات کریں گی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفلت کی زندگی مت جیو. یہ سزا ہے کہ تم رحمت الہی سے محروم ہو جاؤ گے. اور قیامت کے دن کا جو سزا ہے، قیامت کے دن کی سزا، وہ جہنم ہے. اللہ نے سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 179 کے اندر ذکر کر دیا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو محض جہنم کے لیے پیدا کیا. ہاں 1000 میں 999 جہنم میں ایک جنتی. جہنم پر ہو جائے گی، پھر بھی کہے گا حل من مزید، ہے اور زیادہ. اللہ اپنا پاؤں مبارک ڈال دے گا تب کہ قط بس ہو گیا. اور جہنم پر ہو چکی ہوگی اور جنت خالی خالی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نئی مخلوق پیدا کر کے جنت کو پر کرے گا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. کیسے لوگوں کو؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، جن کے دل ایسے ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں ہیں. ولہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے نہیں ہیں. ولہم آذان لا یسمعون بہا، کان ہیں سن نہیں رہا ہے. اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح. گالی ہے یہ. اگر ہم آپ کو جانور کوئی اگر آپ کو کہے تو کوئی آپ کو جانور کہہ دے تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو یہاں پھر آپ کو غصہ نہیں آ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے جانور ہو. اولئک کالانعام، یہ لوگ چوپایوں کے مانند ہیں، جانوروں کی طرح ہیں. اس سے آگے فرق بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے گمراہ ہیں یہ. اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غفلت کی زندگی جی رہے ہیں کہ اللہ نے دل، آنکھیں، کان سمجھ حاصل کرنے کے لیے، اچھی باتیں سننے کے لیے، کائنات کا نظارہ کرنے کے لیے دیا، لیکن ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہا. یہ غفلت کی زندگی جی رہے ہیں. یہ سورہ یونس آیت نمبر 7-8 کے اندر فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها، کہ جو لوگ ہماری ملاقات کا یقین نہیں رکھتے اور دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں، واطمأنوا بها، اور دنیاوی زندگی میں جی لگا بیٹھے ہیں، یعنی دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور ایسے جی لگا بیٹھا ہے دنیا میں کہ ہماری آیتوں سے غافل ہو گئے. اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے انہیں کی برے کرتوت کی وجہ سے. تو غافلوں کا انجام بڑا خطرناک ہے. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے محرومی اور کل قیامت کے دن جہنم میں داخلہ. اس کا علاج کیا ہے؟ آج نماز پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا ہے، قرآن تلاوت پڑھنے میں کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے، نیکی کے کام بولے تو سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. کیوں؟ یہ اس طرح کی جو غفلت کی زندگی جی رہے ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ وقت نہیں ہے. علاج کئی علاج ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہم غفلت کی زندگی چھوڑ کر، سستی کی زندگی چھوڑ کر ایسی زندگی جئیں گے جس زندگی میں غفلت نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی. چاق و چوبند ہوش و حواس کے ساتھ جئیں گے. اس کا علاج کیا ہے؟ علاج کئی علاج ہیں، قرآن و حدیث میں اس کا علاج بیان ہوا ہے. آئندہ انشاءاللہ غفلت کے علاج کے متعلق باتیں ہوں گی. خلاصہ ایک کلام یہ ہے میرے بھائیوں اور میری ماں و بہنوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، یہ زندگی عارضی ہے، فانی ہے.
ایک دن ہم دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور ایسا نہیں ہے جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں دفن ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہمیں وجود نہیں بخشے گا، نہیں، پھر ایک زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کتنی جگہ اس کا ذکر کیا ہے کہ دیکھو دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، غفلت کی زندگی نہ جیو، اپنی زندگی کا حساب کرو، وقت کی قدر کرو، ہوش کے ناخن لو، غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ، ذرا سوچو، غور و فکر کرو، دنیا میں بڑے ماہر ہو، آخرت کے بارے میں بالکل بے خبر ہو، کچھ معلوم ہی نہیں ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا نہیں ہوگا، معلوم کرو، سوچو، غور و فکر کرو۔ اللہ تبارک و تعالی غفلت کی زندگی جینے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور آخری آیت پڑھ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ غفلت کی صحبت اختیار کرنے سے منع فرماتا ہے۔ جو غافل لوگ ہیں، نبی کو فرمایا ایسے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلقات مت بناؤ، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو مت۔ سورہ کہف آیت نمبر 28 اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ نبی اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، جو ذکر و اذکار کرتے ہیں صبح و شام، ان کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اور خبردار دنیا کی زندگی کی طرف آپ مائل نہ ہو جائیں کہ انہی میں آپ راضی ہو جائیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور ان لوگوں کی نہ مانیے جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ یہ بہت بڑی سزا ہے، یہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی یاد سے غافل کر دے، یا آپ یہ سمجھے کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا کیا، میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، میں موت کو یاد نہیں کر رہا ہوں، مجھے فکر آخرت نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت سخت سزا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی نہ مانیے جنہیں ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جو اپنے ہی سنتا ہے، منمانی کرتا ہے، خواہشات نفس کا جو غلام ہے۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور جن کا معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے۔ ہاں، ایک ہوتا ہے حد میں رہ کر انسان کچھ کرے تو ٹھیک ہے بھائی، حد میں آپ ہیں، گناہ ہو گئی، حد میں ہیں، اللہ معاف کر دے گا، آپ حدود فان دیا تو ایسے لوگوں کے ساتھ اے نبی آپ ان کی بات نہ مانیے، ان لوگوں کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے مت، ان کے ساتھ اپنے آپ کو روکے رکھے، صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ تو ایک انسان غافل ہوتا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جب وہ غفلت کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ آج ہمارے دوست، آج ہمارے ساتھی ایسے لوگ ہیں، آپ دیکھیں گے جو غفلت کی زندگی جی رہے ہیں، جنہیں فکر آخرت نہیں ہے، جو یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی ہے کیا۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ غفلت کی زندگی ہم جینا چھوڑیں اور ہوش کے ناخن لے کر جس مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اس مقصد میں ہم پورے اتریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو الہ العالمین تو ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم تو ہمیں غفلت کی زندگی سے بیدار کر کے ایسی زندگی عطا فرما جس زندگی میں نماز اور دیگر نیکیاں ہوں۔ الہ العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار اللہ تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہم جب تک زندہ رہیں تو ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھ اور ہمارا خاتمہ بھی ہو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، آمین۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب القى السمع وهو شہید۔